بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ہماری آج کی کہانی اصل میں ایک حقیقی واقعہ ہے۔ میرا نام شمشیر خان ہے اور میں حیدرآباد میں رہتا ہوں۔ میری شادی ناہید سے 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ اللہ کے کرم سے ہمارے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام نور خان اور چھوٹے بیٹے کا نام ہارون خان ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں منڈی میں سبزی بیچتا تھا، پر میرے حالات اتنے برے تھے کہ سارا دن منڈی میں کام کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا اور کچھ خاص کمائی نہ ہوتی تھی، اور پھر میں نے عملیات کے ذریعے دولت حاصل کرنے کا راستہ چنا، پر اپنی اسی غلطی کے لیے آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ اس ڈراؤنے حادثے کے بعد ہر دن میرے دل میں کئی بار اپنی جان لینے کا خیال آتا ہے، لیکن اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر میں جی رہا ہوں۔ ناہید کے والد میری اور ناہید کی شادی کے خلاف تھے، کیونکہ میں کماتا زیادہ نہ تھا۔ پھر بھی ناہید نے میرے ساتھ اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کی۔ ہماری شادی تو ہو گئی تھی، مگر شادی کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ تھوڑی سی کمائی میں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو لے کر ہمارے درمیان بحث ہونے لگی۔ یہ حقیقت ہے کہ محض پیار سے ہی گھر نہیں چلتا، بلکہ گھر چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر میں زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے الگ الگ راستے ڈھونڈنے لگا، اور میری اسی دولت کی بھوک کا فائدہ جنات نے اٹھایا۔ فردوس منزل کے پاس ہمارا ایک چھوٹا سا مکان ہے، اور وہیں سے ہماری بربادی اور تکلیفوں کی شروعات ہوئی۔ میں مختلف عملیات کرنے لگا۔ شروع میں مجھے رات کو سناٹے میں ایک بوڑھے بیمار آدمی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ دن بدن یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ شروع میں مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، اور میں اسی بات کو ٹال دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک رات میری بیوی جب اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور میں رات میں گھر میں اکیلا تھا، تب ایک کالا سایہ میرے بستر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور میرا نام پکارنے لگا، شمشیر خان، شمشیر خان۔ میری نیند ٹوٹ گئی۔ میں نے جیسے ہی اس سائے کو دیکھا تو میری گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا اور میں کانپنے لگا۔ میں زور سے چیخنا چاہتا تھا، مگر میری آواز میرے حلق میں ہی اٹک گئی۔ میں نے تھوڑی دیر میں ہمت سمیٹی اور زور لگا کر چیخا۔ گھر پر تو کوئی تھا نہیں، لیکن میرا پڑوسی اسلم بھائی میری چیخ سن کر دوڑ کر میرے گھر آ گیا۔ میرے ساتھ ساتھ اسلم بھائی نے بھی وہ سایہ دیکھا۔ اب وہ بھیانک سایہ میرا اور اسلم دونوں کا ہی نام پکار رہا تھا۔ اس سائے کو دیکھ کر اسلم بھائی کی بھی حالت خراب ہو گئی۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اٹھنے کی طاقت تو میرے اندر بھی نہیں تھی۔ میں رینگتے ہوئے اسلم بھائی کے پاس چلا گیا۔ اس کے پاس جا کر اسے کس کر پکڑ لیا۔ اب ہم دونوں ہی کانپ رہے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سایہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں ہمت کر کے کانپتی آواز میں اس سائے سے پوچھنے لگا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب میں ایک بھیانک آواز میں صرف اتنا ہی کہا کہ وہ اس زمین کے نیچے رہتا ہے اور مجھے کچھ دینا چاہتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس زمین کو کھود کر اپنا تحفہ باہر نکال لو۔ اتنا بول کر وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر اگلے ہی لمحے مجھے اچھا محسوس ہونے لگا۔ ایک ہی پل میں میرا سارا ڈر غائب سا ہو گیا۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ زمین کے نیچے ضرور کوئی گڑا ہوا خزانہ ہوگا۔ میں اور اسلم بھائی دونوں کود کود کر ناچنے لگے۔ ہمیں جنات نے خوش ہو کر تحفہ دیا تھا۔ میں نے اسلم بھائی کو اس میں سے حصہ دینے کا وعدہ کر لیا، اور وہ فوراً ہی اپنا بستر ہٹا کر کدال سے زمین کھودنے لگا۔ صبح کے 4 بجے تھے اور ہم زمین کھودتے چلے جا رہے تھے۔ ہم نے تقریباً 1 میٹر لمبا گڑھا کھود ڈالا تھا، مگر پھر بھی زمین سے کم وقت مٹی اور پتھر کے علاوہ کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ آخرکار ہم دونوں نے مایوس ہو کر
گھڑا بند کرنے کا فیصلہ کیا اور غصے میں آ کر گھڑے میں آخری وار کیا۔ تبھی ہمیں گھڑے میں ایک کانچ کی بوتل ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور اس آواز کے ساتھ بہت ہی ٹھنڈی سی ہوا نکلی جو سیدھے میرے اندر گھس گئی۔ پچھلے سال اس واقعے کے بعد میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ میں کتنا بھی کھانا کھاؤں میرا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ بار بار مجھے نشہ کرنے کا دل کرتا۔ خون کی گند مجھے اچھی لگتی تھی۔ لوگوں سے ملنا جلنا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا۔ بار بار خود کو مار دینے کا جی کرتا تھا۔ میرا پڑوسی اسلم بھائی بھی اچانک شہر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے اور اس کے بعد میری والدہ نے میرے علاج کی خاطر درگاہ سے ایک لایا ہوا تعویذ میرے گلے میں ڈال دیا ہے۔ میری بیوی ناہید آج بھی دن میں 3-4 بار مجھے فون کر کے منڈی میری خیریت پتہ کرتی ہے۔ تعویذ پہننے کے بعد آج بھی وہ سایہ میرے پیچھے رہتا ہے، مگر تعویذ کی وجہ سے وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا رہتا ہے اور اشارہ کر کے مجھے گلے سے تعویذ نکالنے کو کہتا ہے۔ میں اپنی سچی کہانی اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی اور بے قصور انسان میری جیسی مصیبت میں نہ پھنسے۔